أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں اور عزیز بچوں، میں نے خطبے کے اندر جو آیت کریمہ اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو ایک بہت ہی اہم چیز کی تعلیم دی گئی ہے، ایک بہت ہی اہم چیز کی ہدایت دی گئی ہے، اور وہ ہدایت اور وہ تعلیم یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، آپس میں انبن ہو جائے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان باہم قتل و قتال ہو جائے، فاصلحوا بینہما، تو دوسرے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، تم ان دو جماعتوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو، ان کی لڑائی کو ختم کر دو، ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میل جول کا معاملہ پیدا کر دو، اور تم ان دو جماعتوں کو سمجھاؤ اور بجھاؤ۔ تمہارے صلح اور صفائی کرنے کے بعد اور تمہارے سمجھانے اور بجھانے کے بعد اگر ان مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان لڑائی ختم ہو جائے، ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دے، باہم قتل و قتال کرنا چھوڑ دے، تو مقصود حاصل ہے، بہت اچھا۔ اور اگر تمہارے سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی، تمہارے صلح صفائی کرنے کے باوجود بھی وہ دونوں جماعت آپس میں ایک دوسرے سے قتل و قتال کرنا نہ چھوڑیں، لڑائی کرنا نہ چھوڑیں، لڑائی بند نہ کریں، اس کے باوجود بھی لڑتے رہیں، تو اس وقت یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تم اس وقت دیکھو ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق پر کون ہے، ناحق کون ہے۔ اس وقت تم حق اور ناحق کو دیکھ کر حق کا ساتھ دو، مظلوم کون ہے تم اس کا ساتھ دو، اور مظلوم کے ساتھ ہو کر تم بھی دشمنوں کے خلاف لڑو، اور لڑتے رہو یہاں تک کہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ ظالم اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، لڑائی سے باز آ جائے، اپنی لڑائی ختم کر دے۔ یہاں پر چل کر میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے سارا دار و مدار اس پر رکھا ہے کہ تم حق کا ساتھ دو، حق کس کے ساتھ ہے اس کا ساتھ دو، مظلوم کا ساتھ دو، حق کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دو، رشتہ داری کی بنا پر، عزیز و اقارب کی بنا پر، دوست و احباب کی بنا پر ساتھ کسی کا مت دو، بلکہ یہ دیکھو کہ حق پر کون ہے، ناحق کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق اور ناحق کی شناخت کر کے، پہچان کر کے حق کا ساتھ دو۔ رشتہ داری کی بنا پر، رنگ و نسل کی بنا پر یہ مت دیکھو کہ یہ ہمارے آس پاس کا ہے، یہ ہمارے پڑوس کا ہے، یہ اس سے ہماری رشتہ داری ہے، اور ہمارے
کنٹری کا رہنے والا ہے، ہمارے گاؤں ہمارے شہر کا رہنے والا ہے، ہماری اس سے دوست داری ہے، ہماری زبان بولتا ہے، اس بنا پر کسی کا ساتھ مت دو، بلکہ ساتھ اس بنیاد پر دو کہ حق کی بنیاد ہو۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ مظلوم کون ہے؟ تم مظلوم کا ساتھ دو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب لوگوں کی، مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھیں تو ان کے اندر یہ تصور تھا، یہ خیالات تھے کہ وہ رشتہ داری کی بنا پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے، عزیز و اقارب کی بنا پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ وہ یہی دیکھتے تھے کہ ہمارے گاؤں کا کون ہے، ہمارے پڑوس کا کون ہے، ہمارے شہر کا کون ہے، اس بنیاد پر وہ کسی کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ حق اور ناحق کی پہچان انہیں نہیں تھی، حق اور ناحق کی بنا پر وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہماری زبان کون بولتا ہے، ہمارے کس سے رشتہ داری ہے، ہمارے رنگ و نسل کا کون ہے، ہمارے گاؤں کا کون ہے، ہمارے پڑوس کا کون ہے، ہمارے شہر کا کون ہے، اس بنیاد پر وہ کسی کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے ان تصورات کو، ان تمام خیالات کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے، ہم مسلمانوں کے درمیان آپس میں اگر کوئی انبن ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، باہم قتل و قتال ہوتی ہے، باہم قتل و قتال ہوتا ہے، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا کون ہے، ہمارا عزیز و اقارب کون ہے، ہمارا رشتہ دار کون ہے، ہمارے گاؤں کا کون ہے، ہمارے پڑوس کا کون ہے، ہمارے شہر کا کون ہے، ہماری زبان کون بولتا ہے۔ جو ہماری زبان بولتا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارے شہر کا ہے، ہمارے پڑوس کا ہے، ہم اس بنیاد پر کسی کا ساتھ دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ فرمایا ہے کہ تم حق کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دو، مظلوم کون ہے اس بنیاد پر کسی کا ساتھ دو، حق اور ناحق کو دیکھ کر کسی کا ساتھ دیا کرو، ویسے ان بھکت بن کر کسی کا ساتھ مت دیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا خلف فی الاسلام، زمانہ جاہلیت کے اندر مختلف قبائل کے درمیان لڑائیاں ہوا کرتی تھی تو دوسرے لوگوں کا ان سے معاہدہ ہوا کرتا تھا، عہد و پیمان ہوا کرتے تھے کہ اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہو، باہم قتل و قتال ہو، تو ہم ہر قیمت پر تمہارا ساتھ دیا کریں گے۔ لیکن زمانہ اسلام جب آیا، اسلام کا ظہور ہوا، تو اسلام کے اندر یہ تعلیم دی گئی، یہ ہدایت دی گئی کہ تم حق اور ناحق کو دیکھ کر ایک دوسرے کی پہچان کر کے حق کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دو۔ اسلام کے اندر ان خیالات اور ان باطل تصورات کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ ایک طرف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ تم حق اور ناحق کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دیا کرو، تو دوسری طرف یہ بھی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم، ہر صورت میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، سوال کیا، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا یہ تو ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کرنا یہ کیسے؟ ہم ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ظالم کی مدد اس طور پر کرو کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، وہ اگر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اس کو اس کے ظلم و زیادتی سے روکو، اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ظالم ظلم کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہے، جہنم کا راستہ اختیار کر رہا ہے، اللہ کا غیظ و غضب اپنے سر پر لے رہا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور جہنم کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ تو ظالم کو ظلم سے روکو، جب تم ظالم کو اس کے ظلم و زیادتی سے روکو گے
تو وہ جہنم کی طرف جانے سے رکے گا۔ اور اصل مدد یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جہنم کی طرف جانے سے روکے، یہی اصل مدد ہے۔ آگے قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ظالم جماعت اگر رجوع کر لیں، یعنی اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، ظلم سے باز آ جائیں، ظلم کرنا چھوڑ دیں، اپنی لڑائی کو ختم کر دیں۔ ظالم نے اپنا ہتھیار ڈال دیا تو اس وقت تم پھر ظالم اور مظلوم کے درمیان برابری کا معاملہ کرو۔ ظالم نے لڑنا چھوڑ دیا، ظالم نے مظلوم کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا چھوڑ دیا، اپنا ہتھیار ڈال دیا، لڑنا چھوڑ دیا۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا۔ تو اس وقت مسلمانوں کو اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے تو پھر ظالم اور مظلوم کے درمیان عدل اور انصاف کا معاملہ کیا کرو۔ اس لیے کہ جب لڑائی ہوا کرتی ہے تو اس وقت غلطی دونوں کی ہوا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کی غلطی ہو، ایک ہی کی غلطی کی بنا پر لڑائی ہو، بلکہ جب لڑائی ہوا کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ ظلم و زیادتی، قصور اور ظلم اور گناہ ہر ایک کی طرف سے ہوا کرتی ہے، ظالم کی طرف سے بھی ہوا کرتی ہے اور مظلوم کی طرف سے بھی ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ مشہور مقولہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جاتی، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے۔ تو ظالم کی بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہوا کرتی ہے، مظلوم کی بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہوا کرتی ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے وقت ظالم اور مظلوم کے درمیان تم عدل و انصاف کا معاملہ کرو، برابری کا معاملہ کرو۔ آگے قرآن کریم نے مسلمانوں کو ایک اصول بیان کیا، ایک نیم اور ایک ضابطہ بیان کیا، انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، یہ سب کے سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور کس اعتبار سے بھائی ہیں؟ رشتہ داری کے اعتبار سے نہیں، رنگ و نسل کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں۔ اور جب مسلمان سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے سے بھائی اور ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر سب کے سب بھائی ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے اوپر کسی کو کوئی فضیلت، کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت کی نخوتیں، غرور اور فخر و تکبر کو مٹا دیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ ایک دوسرے کے اوپر اتراتے تھے، فخر و مباحات کیا کرتے تھے، غرور اور تکبر کیا کرتے تھے۔ کوئی اگر گورا ہوتا تو گورا کالے کے اوپر فخر و غرور کیا کرتا تھا، کوئی اگر مالدار ہوتا تو وہ غریب کے اوپر فخر و مباحات کیا کرتا تھا، کسی کے پاس اگر حسن و جمال ہوتا تو وہ جن کے پاس حسن و جمال نہیں ہے ان کے اوپر فخر و مباحات کیا کرتا تھا۔ لیکن قربان جائیے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عرب کے رہنے والے کو کسی ہندوستانی پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں ہے، کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ ولا لابیض علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی بڑھوتری نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اگر ہے، بڑھوتری اگر ہے، فوقیت اگر وہ ہے، الا بالتقوی،
تو تقوی کی وجہ سے بڑھوتری ہے، فضیلت ہے، فوقیت ہے۔ جس کے اندر تقوی ہے اس کو فضیلت ہے، جس کے اندر تقوی نہیں ہے اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جس کے اندر تقوی ہے، جو زیادہ متقی ہے، اگرچہ وہ کسی معمولی خاندان سے، معمولی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اور جس کے اندر تقوی نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے، جس کے اندر خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، دنیا میں اس کا کتنا ہی روب و دبدبہ کیوں نہ ہو، اس کی شان و شوکت کتنا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کو کوئی بڑھوتری نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی فوقیت نہیں۔ اسی کو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو، کسی اعجمی پر، عرب کے رہنے والے کسی دوسرے کنٹری کے لوگوں پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہیں کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت ہے، بلکہ فوقیت اگر ہے تو وہ تقوی کی بنا پر، اخلاص کی بنا پر، خلوص کی بنا پر۔ آگے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن کریم نے تو یہ اصول بیان فرما دیا، یہ ضابطہ اور یہ نیم بیان فرما دیا کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اب اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اس کا رزلٹ یہ آئے گا، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو لا یظلمہ، مسلمان جب مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، تو ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے، ولا یسلمہ، اور نہ ہی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم و زیادتی ہونے دے۔ کسی مسلمان کے اوپر اگر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ایک مسلمان اس کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو اپنا فریضہ بنتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہونے سے روکیں، اس کو مظلوم بننے سے روکیں۔ کوئی دوسرا بھائی اگر اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑیں کہ اس کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اور اگر کسی مسلمان کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا خیال اور عقیدہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ آج اگر مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے، ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت محسوس ہوتی ہے، تو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی گاڑی والا چلتے چلتے ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے اور حادثہ فاجعہ پیش آ جاتا ہے، اس کی موت وہیں پر ہو جاتی ہے، تو دوسرا مسلمان اس کو دیکھ کر سیلفی تو بنا لیتا ہے، ویڈیو تو بنا لیتا ہے، لیکن فوراً جس چیز کی اسے ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اسے ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے، اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برخلاف ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بھائی پہلے اس کو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سیلفی لینے کی ضرورت نہیں ہے، فوٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے، وہ آپ کا محتاج ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے، سیلفی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کے لیے آج کے دور میں تیار نہیں ہوتا۔ اسی کو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ضرورت میں، اس کے احتیاج میں کام آنا چاہیے۔ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی حاجت میں لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے اس کی پریشانی کو ہٹانے کی،
اس کے غم اور رنجوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن اس کی سب سے بڑی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ آگے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اس کے عیوب کو چھپائے گا۔ یہ ہے انما المؤمنون اخوہ کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جب بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائی کے احتیاج میں، اس کی ضرورت میں کام آنا چاہیے۔ اسی کو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر، جس کی تشریح میں نے کر دی، اس کے اندر بیان فرمایا۔ آج ہم مسلمان اس کے برخلاف ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا گھونٹ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، لڑنے اور دھڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کے قتل کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر متعمدن جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔